عمران خان نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کرنے کی تجویز دے دی. ایک انٹرویو میں اداروں پر ایک بار پھر تنقید. کہا کہ الیکشن کمشنر کے نام پر ڈیڈ لاک ہو گیا تو بیچ میں وہ امپائر بن کر آ گئے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہوگا. عمران خان نے کہا کہ جو لوگ اچھی بھلی حکومت گرا کر ان لوگوں کو لے کر آئے ان کو خود سے آج سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے. یا تو یہ لوگ بہت بڑے جینیس ہوتے, ان کا ٹریک ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے ملک کو بہتر کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کا عہدہ اہم ہے, تقرر میرٹ پر ہونا چاہیے. اس میرٹ پر تقرری کے لیے آصف علی زرداری اور نواز شریف کوالیفائڈ نہیں. عمران خان کی حسرت ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں. آرمی چیف کا تقرر کرنا حکومت کا آئینی اور قانونی اختیار ہے اور وہ یہ حق ادا کرے گی. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت. کہا کہ آرمی چیف کی تقرری میں 2.5 مہینے باقی ہیں, ابھی اس پر غور کا پروسیس بھی شروع نہیں ہوا. عمران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں. عمران خان نے بنی گالہ میں ملاقاتیں کی ہیں. ذہنی طور پر یہ لوگ آج بھی امریکہ کے سپورٹ چاہتے ہیں. عمران خان نے عدالتوں سے متعلق کیا کیا نہیں کہا. اب تو عمران خان ہماری مذہبی ریڈ لائنز بھی کراس کر رہے ہیں. کیا عمران خان کے تازہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج میں کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف بننے کا اہل نہیں؟ عمران خان کے انٹرویو پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا رد عمل. کہا کیا عمران خان کی سیاست اس کے گرد گھومتی ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا؟ کیا عمران خان نے آئین پڑھا ہے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کے تعیناتی وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے. عمران خان نے اگست 2019 میں اسی اختیار کو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 4 مہینے قبل استعمال کیا تھا. عمران خان کو چاہیے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ذاتی مفاد کے لیے سرکس بازی بند کرے. میری ان سے کوئی ٹینشن نہیں تھی. یہ کبھی کبھی ریلیشن شپ میں, بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں مسئلے آتے ہیں, وہ حل ہو جاتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کٹی ہو جاتی ہے کسی سے. یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی یہ اونچ نیچ ہوتی ہے. عمران خان نے امریکی CIA کی تجزیہ کار, سابق سفارتکار اور لابیسٹ رابن رافیل سے ملاقات کی تصدیق کر دی. کہا کہ رابن رافیل کو پرانا جانتا ہوں, وہ امریکی حکومت کے ساتھ نہیں تھنک ٹینک کے ساتھ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے بالکل ٹھیک تعلقات ہونے چاہیے مگر ہمیں استعمال نہ کیا جائے. ان کی امریکہ سے کوئی ٹینشن نہیں تھی. باہمی تعلقات میں مسائل آتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹی ہو جاتی ہے. فواد چودھری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے. عمران خان نے خود جیو نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. اپنے دور حکومت میں صحافیوں پر حملوں کا مذاق اڑانے والے اور PMDA اور ایک واٹس ایپ فارورڈ کرنے پر جیل بھیجنے والے, پیکا جیسے کالے قوانین لانے والے فواد چودھری بار بار میڈیا پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بار بار جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اس بار خود عمران خان نے فواد چودھری کو جھوٹا ثابت کر دیا. فواد چودھری نے اتوار کو کہا تھا کہ رابن رافیل سے عمران خان کی ملاقات 3 سال پہلے ہوئی مگر پیر کے روز کہا کہ ان کی اس بارے میں عمران خان سے بات نہیں ہوئی. سابق امریکی خاتون سفارتکار رابن رافیل نے بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کی. ملاقات میں PTI اوورسیز چیپٹر کے عہدیدار عبداللہ ریار بھی شریک ہوئے. رابن رافیل امریکہ کی سابق سفارتکار, CIA تجزیہ کار اور لابیسٹ ہے. رابن رافیل 1993 میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی و وسطی ایشیائی امور تھیں. چند روز پہلے فواد چودھری نے بھی پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اور رابن رافیل کی ملاقات گزشتہ روز ہوئی. توہین عدالت کیس میں کوئی جینون معافی مانگے تو عدالت کی کوئی انا نہیں ہوتی. غیر مشروط معافی عدالت سے نہیں بلکہ اس توہین کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے جو کی گئی ہوتی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے توہین عدالت کیس میں ریمارکس.
کہا کہ غیر مشروط معافی مانگنے کے ساتھ ویسا ہی کنڈکٹ بھی ہو تو عدالت کو معاف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. عدالت کے روبرو گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے غیر مشروط معافی مانگ لی. وکیل کے ذریعے تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 2018 کے بعد اس کورٹ کے کسی جج پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ جواب دہ ہے. اس طرح کا مذاق بہت ہو گیا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, یہ مذاق نہیں چلے گا. عمران خان نے مجسٹریٹ زیبا کے خلاف بیان کو ایک بار پھر حق و جانب قرار دے دیا. کہا کہ اگر کوئی کہے کہ تشدد کے باوجود ریمانڈ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا تو کیا یہ دہشت گردی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شہباز گل کو دوبارہ ریمانڈ پر انہی لوگوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جنہوں نے اس پر تشدد کیا. قانونی کارروائی کی بات کرنے پر حکومت نے دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں. یہ پاکستان اور دہشت گردی کے قانون کی توہین ہے. خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس. عمران خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی. ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع مل گئی. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ 3 نوٹسز کے باوجود عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوئے. عمران خان کے وکیل بابر آوان بولے یہ شامل تفتیش کرنے کے لیے پیش ہونے کی شرط کیوں رکھ رہے ہیں. اگر عمران خان تھانے جائیں اور کوئی مار دے, ان کا کیا پتا کہ اپنے بھی 2 بندے مروا دیں. پولیس والے عمران خان کو سیکیورٹی دینے والے نہیں, گھیرنے والے ہوتے ہیں. عمران خان تو اپنی سیکیورٹی پر بھروسہ کرتے ہیں. جج نے کہا کہ سیکیورٹی پر اعتبار کا نمبر دوسرا ہے, پہلے نمبر پر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. بابر آوان نے کہا کہ صبح آفر کی تھی کہ یہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ پوچھ لیں کیا سوال پوچھنا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی آئی ٹی یا تفتیشی افسر نہیں طے کرنا ہے کہ تفتیش کا طریقہ کیا ہوگا. عدالت نے کہا کہ پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کے لیے خود آپس میں طریقہ کار طے کر لیں, ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے. سپریم کورٹ آئین کا ہر تنازع میں تحفظ کرنے کے لیے پرعزم ہے. سپریم کورٹ, پارلیمان, صوبائی اسمبلیوں, اعلیٰ اور ماتحت عدلیہ, الیکشن کمیشن, افواج پاکستان, آڈیٹر جنرل اور سروسز آف پاکستان کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائے گی. اگر آئین پاکستان یا آئینی اداروں کو نیچا دکھایا گیا, ان کی خلاف ورزی کی گئی یا ان پر حملہ کیا گیا تو یہ عدالت اداروں کے آئینی تحفظ کے لیے ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر بندیال کا عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. اعلامیہ جاری. کہا کہ بعض عدالتی فیصلوں پر سیاسی جماعتوں کا سخت رد عمل آیا, پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر کیا, اس پر رد عمل ججز تقرری کے اجلاس میں سامنے آیا. کیا وہ رد عمل عدلیہ کے احترام کے زمرے میں آتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے میں فل کورٹ بنانے کی وفاق کی استدعا قانون کے مطابق نہیں تھی. اس مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار جانبدارانہ رہا. کراچی میں بادل برس کر پھر انتظامیہ کو امتحان میں ڈال گئے. گن گھرج کے ساتھ دھواں دھار بارش شہر کی مرکزی شاہراہوں کو ڈبو گئی. آندھی اور بارش کے بعد کراچی میں قوس قزح کا خوبصورت نظارہ. دوران بارش کے ایم سی کا کوئی ورکر کسی شاہراہ پر دور دور تک دکھائی نہ دیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. بارش رکتے ہی نکاسی کا کام شروع کرنے کا دعویٰ. بارش کے کئی گھنٹے بعد بھی مختلف اہم مقامات سے نکاسی کا کام مکمل نہ ہو سکا. سیلاب سے بچنے کے لیے بے گھر ہونے والوں پر بادل ٹوٹ پڑے. کھلے آسمان تلے پناہ لینے والوں کے پاس برستی بارش سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں. نہ سر پر چھت, نہ تن پر کپڑا, نہ خیمے, نہ کمبل, نہ دری. ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پر پھٹی پرانی پلاسٹک کی شیٹوں میں بچوں کو لپیٹ کر انہیں بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتے خاندان امداد کے منتظر. ٹھٹھا, سجاول اور مکلی میں سڑک پر زندگی بچانے کی تگ و دو میں جتے افراد کے لیے بارش کا نیا اسپیل مشکل امتحان بن گیا.
دادو، مہر، جوہی اور بھان سعید آباد میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور کہیں تیز بارش کے بعد شہری رنگوں پر بند الرٹ ہو گئے. دادو اور بھان سعید آباد کے رنگ بندوں کی مضبوطی کے لیے اقدامات جاری ہیں. دادو کے چک پل کے ٹوٹنے اور سین نالوں میں شگاف کے باعث ریلا یونین کونسل یار محمد کلہوڑوں کے شہر فقہ کو عبور کرتا گاؤں احمد خان جتوئی اور حافظ میر محمد کلہوڑوں پر تھم گیا. سہیول میں سیلاب متاثر علاقوں کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مشکل میں آ گئے. ایک جگہ کشتی پانی میں ڈولنے لگی تو دوسری پر سوار ہو گئے. دوسری کشتی نے کچھ دیر کا فاصلہ طے کیا تو اس کا بھی ایندھن ختم ہو گیا اور بند ہو گئی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ٹیم نے کشتی کو دھکے دے کر دوسری کشتی تک پہنچایا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سہیول کے سیلاب سے متاثر علاقوں کا فضائی دورہ کیا. منچھر جھیل، مختلف بندوں اور زیر آب دیہات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے متاثرین سے ملاقات کی اور راشن بھی تقسیم کیا. کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا. لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 6 گھنٹے تک بجلی غائب ہونے کی شکایات. کھارادر، لیاری، نیا آباد، کورنگی، اورنگی، لانڈھی، سرجانی، قائد آباد، قیوم آباد، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر، اسکیم 33، لائنز ایریا، محمود آباد میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ. کے الیکٹرک کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن عمران رانا کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اچانک اضافے سے بجلی کی طلب بڑھی. شارٹ فال کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. نیپرا نے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 4 روپے 34 پیسے مہنگی کر دی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اضافہ ستمبر کے بجلی بلوں میں وصول کیا جائے گا. اس اضافے سے صارفین پر 69 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ پڑے گا. اضافے کا اطلاق صرف ستمبر کے بلوں پر ہوگا. لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. پروٹیکٹڈ صارفین کے سوا بجلی بلوں پر 1 سلیب بینیفٹ ختم کر دیا گیا. سلیب بینیفٹ ختم ہونے سے بجلی صارفین کو بھاری بل موصول ہو رہے ہیں. بینیفٹ کے تحت 150 یونٹ استعمال کرنے پر پہلے 100 یونٹ 13 روپے 48 پیسے میں پڑتے تھے. باقی یونٹ پر 18 روپے 58 پیسے فی یونٹ وصول کیے جاتے تھے. حکومت نے اب صارفین کو اس ریلیف سے محروم کر دیا ہے. تمام 150 یونٹ پر اب صارفین سے 18 روپے 58 پیسے فی یونٹ وصول کیے جاتے ہیں. این ڈی ایم اے نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ سے آٹے کے تھیلوں کی کوئی امداد آ ہی نہیں. سوشل میڈیا پر اس بارے میں خبروں کو جعلی قرار دے دیا. آٹے کی ایک امدادی بوری کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور یہ تاثر دیا گیا کہ غیر ملکی امدادی سامان پاکستان میں دکانوں پر فروخت کیا جا رہا ہے. یہ تصویر چند گھنٹوں کے اندر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو 600 سے زیادہ مرتبہ ٹیگ کی گئی. یو این سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے کیونکہ امداد دکانوں پر جا رہی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے رہے ہو کہ پاکستان کو امداد نہ دو, یہ لوگوں کو بھوکا مرنے دو, لیکن پاکستان کو جو ہے ان مستحقین کو تک امداد نہ پہنچے. آپ اس طرح کی گھناؤنی مہمیں چلا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. پاکستان کو امداد نہ دی جائے. تمام سازشوں اور سوشل میڈیا کے تانے بانے بنی گالہ سے ملتے ہیں. پی ٹی آئی ورکر سے سوال کرتے ہیں کہ اس مہم کا کیا مقصد ہے. وزیر اطلاعات سندھ کا سوال. وفاق سے کارروائی کا مطالبہ. شرجیل میمن نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, خود چھپ چھپ کے ملتے ہیں. عمران خان حاضر ہوں. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 27 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اسد عمر اور فواد چودھری کی بھی طلبی. ذرائع کے مطابق عمران خان کا جواب مقررہ وقت میں الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوا. اسد عمر اور فواد چودھری کے جوابات غیر تسلی بخش قرار. عمران خان مختلف انٹرویوز میں عوامی اجتماعات میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو شدید تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. عدالت نے پی ٹی آئی کے 11 اراکین کا نہیں صرف ایک رکن کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی وضاحت. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جاری 11 اراکین کا نوٹیفیکیشن اکٹھا ہے, لیکن صرف ایک ممبر عبدالشکور شاد کی حد تک معطل ہے. پی ٹی آئی ایم این اے عبدالشکور شاد نے استعفے کی منظوری کو چیلنج کیا.
لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں جسٹس علی باقی نجفی اور جسٹس طارق سلیم شیخ 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے. بینچ 14 ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا. پنجاب حکومت نے فرح گوگی کے بعد شیریں مزاری کے خلاف مقدمہ بھی خارج کر دیا. محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی کارروائی. شیریں مزاری پر اراضی کا ریکارڈ غائب کرنے اور ٹیمپرنگ کا الزام تھا. فیڈرل لینڈ کمیشن نے اپنے پہلے فیصلے کو غلط تسلیم کرتے ہوئے شیریں مزاری کے حق میں جواب داخل کیا تھا. 9 ستمبر کو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے قریبی دوست فرح خان کے خلاف بھی مقدمہ خارج کر دیا. فرح خان کے خلاف فیصلہ آباد میں غیر قانونی طور پر 10 ایکڑ زمین الاٹ کرانے کا الزام. وفاق نے نئے چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے ناموں پر غور شروع کر دیا. چیف سیکرٹری نے وفاق کو لکھے گئے خط میں مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی تھی. کامران علی افضل نے صوبے میں سیاسی بنیادوں پر تبادلوں پر اعتراض کیا تھا. کامران علی افضل نے میٹنگ میں اپنے تبادلے کا اشارہ دے دیا. کہا کہ وفاق کو اپنے 6 اگست والے لیٹر پر یاد دہانی کروائی ہے. امید ہے جلد جواب آ جائے گا. پنجاب حکومت کی جانب سے بھجوائے گئے 3 نام وفاقی حکومت نے مسترد کر دیے. وفاق کا موقف تھا کہ ضمنی الیکشن کی وجہ سے تبادلہ نہیں کر سکتے. پشاور کی مقامی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف فرزانہ کیس کی سماعت. عمران خان کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہیں ہوا. ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان پر 2000 روپے جرمانہ عائد کر دیا. پی ٹی آئی کی سابق رکن فوزیہ بی بی نے عمران خان کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے. سینٹ الیکشن 2018 میں ووٹ بیچنے کے الزام پر فوزیہ بی بی کی پارٹی رکنیت معطل کی گئی. صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل 63A کا فیصلہ آئین کے منافی ہے. نظر ثانی درخواست پر فل کورٹ تشکیل دے کر سماعت کی جائے. سپریم کورٹ میں 5 ججز کی تعیناتیاں نہ ہونے سے انصاف کی فراہمی کا عمل سست ہوا ہے. اٹارنی جنرل نے رائے دی کہ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تقرری باہمی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ قابل جج کو سپریم کورٹ لایا جائے. جی بالکل، میں اس وقت کسی جنگ زدہ علاقے میں موجود نہیں ہوں. یہ سوات کا خوبصورت ترین اور تاریخی شہر بحرین ہے جہاں پوری دنیا سے سیاح آیا کرتے تھے. سوات کا خوبصورت تاریخی شہر جہاں کبھی سیاح آتے تھے. روشنیاں، رنگینیاں اور چہل پہل ہوا کرتی تھی. وہاں صرف اداسی اور تاریکی ہے. خوبصورت گھر اور ہوٹل ملبے کا ڈھیر ہو گئے. سوات کے رہائشی حیران اور پریشان ہیں کہ آخر سوات کی روشنیوں کو کیسے واپس لایا جائے. شہر دوبارہ آباد کیسے کریں. مخیر حضرات اور حکومت سے مدد کی اپیل. سندھ میں ڈائریا اور پیچش کا مرض بے قابو. 24 گھنٹوں میں 4700 سے زیادہ بچے متاثر. مریضوں میں 9 مولود سے 10 سال تک کے بچے شامل. ستمبر کے 10 روز میں 3 بچے ڈائریا سے جاں بحق ہو چکے ہیں. سندھ بھر میں ستمبر کے 11 روز میں 95,000 بچے ڈائریا اور پیچش کا شکار ہوئے. ڈینگی کے وار تیز. کراچی میں ایک دن میں 100 سے زیادہ لوگ وائرس میں مبتلا. مردان میں صورتحال اب تک ایک دن میں 77 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر. اسلام آباد میں 55، راولپنڈی میں 43، لاہور میں 30 کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب بھر میں 600 کے قریب مریض اسپتال میں داخل. ملک کے بیشتر علاقوں میں بخار کی گولی کی قلت برقرار. ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بخار کے ادویات کی پیداوار بند ہونے کے اطلاعات بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں. ملک میں وسیع پیمانے پر بخار کی گولی کے مختلف برانڈز کی پیداوار جاری ہے. سیلابی صورتحال میں ڈینگی، ملیریا، بخار، اسہال، سر درد، کھانسی کی دوائیں بآسانی دستیاب. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب عطاری کی سربراہی میں فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب کے متاثرین کی آبادکاری کو یقینی بنانے کا عزم.
برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ. ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع. ملکہ کا تابوت ایڈنبرا پہنچا دیا گیا. ملکہ کا تابوت ہوائی جہاز کے ذریعے آج لندن پہنچایا جائے گا. آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی. برطانوی شاہ چارلز کا پارلیمنٹ میں پہلا خطاب. کہا کہ وہ ملکہ الزبیتھ کی قیام کردہ مثال کی پیروی کرنے کا عزم رکھ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ ہماری جمہوریت کی زندہ اور سانس لینے کا ذریعہ ہے. ملکہ الزبیتھ دوم کی آئینی حکومت سے وابستگی کے اصولوں پر عمل پیرا رہوں گا. ساکر ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم دوسرا میچ آج ماریشس سے کھیلے گی. قومی ٹیم کو اپنے پہلے میچ میں میکسیکو کے خلاف 1 گول سے شکست ہوئی تھی. ساکر ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ISPR اور جیو کی مشترکہ پیشکش. بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ٹیم محافظ کی آخری قسط ہفتے کی شام 7 بجے دکھائی جائے گی. سب کو ہے اس ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار.